ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے پر آمادہ، عرب میڈیا کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے پاکستان کو پیغام میں مذاکرات جاری رکھنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت مذاکرات جاری رکھنے کا پیغام دیا۔ ایران نے پاکستانی حکام کو بتایا مذاکرات سے دستبردار نہیں ہوئے بلکہ معطل کیا۔ ایران نے پاکستان کو آگاہ کیا کہ اپنا ہرمز میں نئی گزرگاہ کا قیام قبول نہیں، مذاکرات اسی مرحلے سے شروع ہوں گے جہاں رکے تھے۔ ایران نے کہا کہ ہرمز کے بعد منجمد اثاثوں اور اس کے بعد جوہری مسئلے پر بات ہو۔ امریکہ ایران نے پاکستانی اور قطری تجویز پر مذاکرات بحالی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ امریکہ کے میزائل ذخیرے میں کمی یا مذاکرات کا اشارہ، امریکی صدر کا ایران پر حملے روکنے کا حکم۔ امریکی میڈیا رپورٹس میں حملے روکنے کی مختلف وجوہات سامنے آئی ہیں۔ عمان کی ثالثی میں اپنا ہرمز کے حوالے سے مذاکرات، سفارتکاری کو نیا موقع دینے کی باتیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ موجودہ کارروائیوں سے ایران پر بڑی حد تک دباؤ ڈالا جا چکا، مزید بڑے پیمانے پر جنگ میں الجھے بغیر سفارتکار کو موقع دینا زیادہ مناسب ہوگا۔ ایران پر حملوں سے متعلق امریکی قیادت میں اختلافات، جیری وینس اور عسکری حکام کے خدشات سامنے آ گئے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق ایران کے خلاف جنگ کو مزید وسعت دینے کے ممکنہ نتائج پر تشویش کا اظہار۔ اجلاس میں جنرل ڈین کین نے صدر ٹرمپ کو بریفنگ دیتے ہوئے ممکنہ فوجی کارروائیوں کے نتائج اور خطرات سے آگاہ کیا۔ امریکہ کے بعد ایران کا بھی حملے روکنے کا اعلان۔ ایرانی ذرائع نے برطانوی خبر رساں ادارے سے گفتگو میں کہا کہ امریکی حملے رک جاتے ہیں تو ایران بھی اپنی کارروائیاں روک دے گا۔ ایران کا موقف اب بھی حملے کے جواب میں حملہ ہے۔ آزاد کشمیر میں عام انتخابات کا ماحول گرم، سیاسی پارا ہائی، دعوے وعدے، ہر طرف نعروں کی گونج۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کی تیاریاں مکمل، پولنگ اسٹیشنز کو انتخابی سامان کی ترسیل۔ میرپور، کوٹلی اور بھمبر کے 13 حلقوں میں کل ووٹنگ ہوگی۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی سمیت مختلف جماعتوں اور آزاد امیدواروں سمیت 296 امیدوار میدان میں 14 لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ میرپور ڈویژن میں مجموعی طور پر 2454 پولنگ اسٹیشنز قائم۔ اہل 7 بھمبر 3 سے چودھری طارق اور انور الحق مد مقابل، اہل میرپور 1 سے اظہر صادق اور افسر شاہد آمنے سامنے، اہل 2 میرپور 2 سے چودھری قاسم اور عظیم بخش میں مقابلہ ہوگا، اہل 10 کوٹلی 3 سے چودھری یاسین اور فتح محمود مد مقابل۔ مضبوط جمہوریت کے لیے ووٹ ضرور دیں، چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کے عوام سے اپیل۔ جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے کہا کہ ووٹرز کی پولنگ اسٹیشن تک آمد و رفت کے دوران بھی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی۔ ووٹنگ کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ چیف سیکرٹری آزاد جموں کشمیر خوشحال خان بولے، چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر پولیس انتخابی سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے گی۔ آئین کے مطابق انتخابی عمل کا باقاعدہ آغاز کل ہوگا۔ پولنگ مٹیریل ریٹرننگ افسران تک پہنچا دیا گیا ہے۔ میاں صاحب برا نہ مانے مگر کشمیر ہو یا کشمور، میرپور ہو یا میرپور خاص، ان کے صرف نام نہیں ملتے، ان کا مزاج بھی ملتا ہے، ان کا غیرت بھی ملتی ہے اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کا حوصلہ بھی ملتا ہے۔ کشمور ہو یا کشمیر، کوئی اپنے حق پر کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گھن گرج، نون لیگ پر تنقید کی۔ عوام کے ٹیکس کے پیسوں کی بسیں کسی کی جانب سے عوام کو تحفہ نہیں ہو سکتا۔ بلاول بھٹو نے عوام سے آزاد کشمیر انتخابات میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کر دی۔ تنقید کے لیے زبان ہلانا پڑتی ہے، خدمت کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا مخالفین پر وار، کہا رو پٹو نہیں، نواز شریف جیسی موٹر وے بنا کر دکھاؤ، شہباز شریف جیسی موٹر سروس بنا کر دکھاؤ۔ آج مظفر آباد کی سڑکوں پر گرین بسز چل رہی ہیں۔ 18 ماہ میں مریم نواز نے 2 لاکھ لوگوں کو اپنا گھر، اپنی چھت فراہم کی۔ خیراتی اقتدار والوں کو کشمیر کے عوام کبھی ووٹ نہیں دیں گے۔ خیرات میں حکومت کرنے والے کیسے غیرت مند کشمیریوں سے ووٹ مانگیں گے؟ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا جوابی وار، کہا کہ خواجہ آصف نے جو بیان دیا ان کو وزارت سے ہٹانا چاہیے تھا۔ آزاد کشمیر کے لوگ نون لیگ کو مسترد کریں گے، دھاندلی کے پیداواروں کو عبرتناک شکست دیں گے۔ آزاد کشمیر جیسے خوبصورت ترین خطے کی محرومیوں کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ متعدد سیاسی جماعتیں بارہا ووٹ لے کر عوام سے جھوٹے وعدے کرتی ہیں۔ IPP کے صدر عبدالعلیم خان نے کہا کہ ووٹ امانت ہے، کشمیری عوام سوچ سمجھ کر اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔
डिस इंफॉर्मेशन का पूरा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था बॉट फार्म्स के जरिए, और ये जो बॉट फार्म्स हैं इनके जरिए एंटी स्टेट कंटेंट पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, फौज के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, वो कंटेंट वहां से उसको वायरल किया जा रहा था। मोस्टली जो इसको मवाद आ रहा था वो आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से। पाकिस्तान और कौमी इदारों के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा, झूठी मालूमात फैलाने वाला पूरा नेटवर्क भारत से मुंसलिक है। मुहिम में इस्तेमाल होने वाला ज़्यादातर मवाद कश्मीर की कलअदम एक्शन कमेटी से मुताल्लिक था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासिर की भारतीय फंडिंग के शवाहिद सामने आ चुके हैं। डिजिटल मार्केट सर्विसेज करने वाला एक शख्स गिरफ्तार किया गया। मुतअद्दिद भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बेनकाब हुए। सोशल मीडिया के जरिए जत्थाबंदी को फरोग देकर कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिश की गई। दुश्मन अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सका।